میں نے جن دو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ایک آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، مومنوں، تم نماز برپا رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کے اطاعت کرو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ رمضان کے تعلق سے غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں، رمضان میں 5 حروف ہیں، ہر حرف سے ایک مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ را سے رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، میم سے محبت اللہ، اللہ کی محبت کی طرف، ضاد سے زمان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کی طرف، اور الف سے الفت کی طرف، نون سے نوال کی طرف۔ یعنی یہ مہینہ، اس مہینے میں جود و کرم کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی بندگی کر کے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، اوراد و وظائف کر کے، نوافلوں کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بندے کا دخول جنت میں ہو جائے گا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ علماء کرام چند اقوال بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے شہر رمضان کہتے ہیں، یعنی اللہ کا مہینہ۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان بنا ہے رمضان سے، رمضان بنا ہے مشتق ہے، عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک ہوتا ہے مشتق منہ، وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ رمضان بنا ہے رمضان سے، اور رمضان کے معنی آتا ہے جلانے کے۔ تو اس مہینے میں چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو روزوں کے ذریعے سے جلا دیتا ہے، بندوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان مبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 2 قول ہوتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان تو بنا ہے رمضان سے، رمضان کے معنی موسم بہار کی بارش کے بھی آتے ہیں، موسم بہار کی بارش کے بھی آتے ہیں۔ تو جیسے موسم بہار کی بارش سے فضا گرد غبار سے صاف ہو کر نکھر جاتی ہے،
زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ایسے ہی رمضان میں رحمت خداوند جی کے ذریعے، مغفرت خداوندی کے ذریعے ہمارے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی سیاہیاں دور ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی نفس کو ناجائز خواہشوں سے دبانے کے لیے، بری چیزوں سے روکنے کے لیے روزہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے کے ہر اچھے اعمال کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے دار کو مل جاتا ہوں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان، کیا ہے؟ ریان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ریان وہ دروازہ ایسا ہے کہ وہاں سے غیر روزے دار کے لیے انٹری نہیں ہے، خالی روزے دار کے لیے۔ اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جنت میں جو روزہ دار ہوگا، جو روزہ دار ہوگا۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ سب کھڑے ہو جائیں گے، دنادن اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہاں اٹک جائیں گے، کہہ دیا جائے گا سائڈ میں ہو جا۔ بس ریان دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں ریان ریون سے مشتق ہے، وجہ ریان کا نام ریان کیوں ہے؟ ریان ریون سے مشتق ہے جس کے معنی سیرابی کے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جو شخص ریان دروازے سے جنت میں داخل ہوگا وہ اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، اسے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، سیراب ہوگا۔ اور یہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں ریان جو دروازہ ہے اس کے قریب، اس کے آس پاس نہریں ہیں، شگوفے ہیں، پھول پھل وغیرہ ہر ایک چیز وہاں ملے گی۔ یعنی وہاں جو اس دروازے کے پاس ہوتا ہے اس کا دماغ بالکل ان چیزوں کی، پھولوں کی خوشبو سے، شگوفے وغیرہ کی خوشبو سے اس کے دماغ بالکل تر و تازہ رہتا ہے، اس لیے اس دروازے کا نام ریان۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، ویسے تو ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر عبادت انسان کرتا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جب راضی ہوگا تو کہاں داخل کرے گا؟ جنت۔ اللہ راضی ہو جائے تو ہر تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن روزے کے تعلق سے یہ کیوں فرمایا؟ جبکہ ساری عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے ہے، پھر روزے کے تعلق سے یہ فرمانا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء کرام کئی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیگر عبادتوں میں ریا اور سماع کا شائبہ، ریاکاری کا شائبہ ہے، اور دوسری عبادتوں کے لیے ظاہری شکل و صورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز دیکھیے، نماز کے لیے قیام ہے، تکبیر تحریمہ، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے وغیرہ۔ حج کے لیے طواف کعبہ ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، رمی جمار وغیرہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے نا، مخصوص
شکل و صورت ہے. اسی طرح آپ زکوٰۃ دیکھ لیجیے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو مال کا مالک بنا دیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص شکل و صورت ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. حج کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کر کے آ رہا ہے. مالدار زکوٰۃ دیتا ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے. لیکن روزہ ایسی بات ہے کہ روزے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. روزے کا معاملہ برعکس ہے. اس لیے کہ ریاکار کھا پی کر بھی روزے کا اظہار کر سکتا ہے، روزے کا اظہار کر سکتا ہے. یعنی روزے کے لیے مخلص ہونا بندے کا ضروری ہے. روزہ وہی رکھ سکتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر خلوص ہو. اس لیے پروردگار عالم نے روزے کے تعلق سے خاص ارشاد فرمایا کہ دیگر عبادتیں بھی میرے لیے ہے لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ لیتا ہوں. اور دوسری وجہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دوسری عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اہل حقوق کو ان عبادتوں کا ثواب دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ فتوی شامی میں ہے کہ مقروض قرض خواہ مقروض سے اپنے قرض کے بدلے میں 700 نمازیں حاصل کر سکتا ہے. 700 نمازیں. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ کتنا بھی مقروض ہو بندہ لیکن اس کا ثواب دوسرے کو نہیں دیا جائے. یہ کہ رمضان روزے کے تعلق سے جو پروردگار عالم نے یہ خاص فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ لوں. اور تیسری وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین قربانی، حج، خیرات، سجدہ وغیرہ اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی کافر، کوئی مشرک بت کے لیے روزہ نہیں رکھتا. یعنی روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا جاتا. باقی اگر کافر مشرک روزہ رکھتا بھی ہے تو دل کی صفائی کے لیے رکھتا ہے تاکہ دل اس کا صاف ہو جائے اور اس کا بت اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. بہرحال یعنی دوسری عبادتوں کا معاملہ الگ ہے، روزے کا معاملہ الگ ہے. روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لٹانے والے تھے. اور رمضان کے مہینے میں آپ کی یہ صفت کریمہ اور عروج پر پہنچ جاتی اور زیادہ سخاوت آپ کرتے. اور رمضان کی ہر رات حضرت جبریل امین اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرتے. رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کرتے. جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال 2 دور ہوا. جبریل امین نے 2 دور کیا. تو سخاوت کا معاملہ، سخاوت کا درجہ آپ سنتے ہیں حدیث پاک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. سخی کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سے دور ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے،
जहन्नम से करीब होता है। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमाए। दूसरी आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत किया था उस पर तो गुफ्तगू हो नहीं पाई, चाहे भी हो गया इंशाअल्लाह आइंदा रमजान में उस पर आइंदा जुमा में उस पर गुफ्तगू होगी। बस अल्लाह ने फरमाया कि ए मुसलमानों मोमिनों नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह के रसूल के इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी नमाजें उसी वक्त कबूल होंगी जब साहिब निसाब ज़कात अदा करेगा। ज़कात जब इंसान अदा करता है तो उसका अमाल पाक व साफ हो जाता है, हलाकत से महफूज हो जाता है। वो बंदा भी अल्लाह ज़मीन आसमानी बलाओं से महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला हर साहिब निसाब को ज़कात अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और ज़कात के ताल्लुक से जैसा कि आप दीगर जगहों पे अपनी अपनी ज़कातें देते हैं तो आपका ये महबूब इदारा ये भी बहुत बड़ा मुस्तहिद है, इसका भी आप ख्याल करें। अपने ज़कात, सदका, फितरा वगैरह